ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، فارورڈ کی گئی تھی، میں نے خود پوسٹ کی ہے پیور ڈسکشن گروپ میں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بندے نے $30 ملین ترکی کے جو ارتھ کویک آیا تھا اس کے امداد کے لیے تاکہ لوگوں کو مدد مل سکے، اور پوچھا گیا ہے کہ اس کو کیسا مسلمان مانے، تو میرے حساب سے تو یہ سچا پکا مسلمان ہے کہ اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ایک پرٹیکولر رویل فیملی کو وہ پیسہ نہ دے کر کہ تاکہ ان کے اسٹیٹس پر، بلیک شرٹس والے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں پر، گاڑیوں میں بھروائے گئے فالتو پیٹرولز پر، ہوائی جہازوں میں ویسٹ کیے گئے پیٹرول پر نہ خرچ کر کے سیدھا لوگوں کی امداد کی تاکہ لوگوں کو چھت مل سکے یا جس طرح بھی وہ کام آ سکے. تو میرے اوپینین میں وہ ایک سچا پکا مسلمان ہے کہ اس نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر کے عام لوگوں کی مدد کی. ایسے ہی سب لوگوں کو اللہ صحیح اور سچ اور حق جاننے کی توفیق عنایت کرے. شکریہ، جزاک اللہ. اور امیت اگروال صاحب یا امیر فاصل صاحب، تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دو، تم اپنے آپ کو صحیح اسلام ثابت کر دو، تم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دو، تم اپنے آپ کو وہ ثابت کر دو. بھائی آپ نے کیا ثابت کیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں خواہ خواہ بس ایک دو سوال کرنے ہیں، لائے جانا، اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کیا جواب آ رہا ہے، اس میں کیا ریزننگ ہے، کیا لاجک ہے، منطق ہے. نہیں، کیونکہ پرچی مار کا علم کی شرلی دائیں بائیں سے آ جاتی ہے تو دے مار 4.5. نہیں دیکھنا کہ کس سے بات کر رہا ہے، کیوں بات کر رہا ہوں. کوئی ریزننگ ہوتی ہے، کوئی بات کا اثر ہوتا ہے. نہیں، جو مرضی کہہ دو، پھر آج شاہی خاندان نے یوں کر دیا، شاہی خاندان نے یوں کر دیا. بھائی آپ میں ہمت ہے تو اپنا بنا لیں. جو اگر ہاتھ نہ پہنچے تھو کڑوی، حسد بغض کرنے میں کہ وہ گاڑی میں گھومتے ہیں. آپ گاڑی میں گھومنا جو ہے وہ اگر گناہ سمجھتے ہیں تو پیدل چلیں. اپنے لیڈران کو بھی کہیں کہ سائیکلوں پر چلیں یا پیدل چلیں. وہ تو نہیں جہازوں پہ جاتے ہوں گے نا، وہ تو پیدل ہی چلتے ہوں گے. مطلب کوئی اعتراض کرنا ہے دوسروں کے خلفاء پر، اکابرین پر، وہ جو گاڑیوں میں گھومتے ہیں. بھئی گھومتے ہیں، آپ کے پیسے لگتے ہیں، بنیے کے پیسے لگتے ہیں، یہ ختم نبوت والوں سے پیسے لیتے ہیں، ہم دیتے ہیں نا ہماری مرضی. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے پیسے جاتے ہیں. آپ سے کسی نے چندہ مانگا؟ آج تک کسی احمدی نے کسی غیر احمدی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو کہ ہمیں چندہ تو ہم نے یہ کرنا ہے؟ ارے دینے والے ہاتھ اور ہوتے ہیں، لینے والے اور ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں کر کے اور سمجھنا کہ بڑا کوئی علمی نقطہ حاصل ہو گیا. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح باتیں جج کرنے کے لیے اور سب چیزیں صحیح دکھانے کے لیے یہ بہت ہے، سفیشینٹ ہے کہ ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ جو کہ غیر جانبدار اور بہت ہی نیوٹرل طریقے سے چلنے والے لوگ ہیں، تمام مینجمنٹ، ان کی 1 منٹ کی آڈیو پہ جو جوابات دیے گئے وہ لگ بھگ 15-16 منٹ کی آڈیوز میں ہیں، اور جواب کا 1 دن کا بھی شامل ہے. حال نہیں، یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، طاہر امجد صاحب جیسے فیملی فالوورز کا، ہماری رائل فیملی کے. ارے بھائی سوال یہ ہے کہ اس آدمی کی تعریف کی گئی جس نے $30 ملین ایک فیملی کو نہ دے کے فلاح و بہبود کے لیے ڈائریکٹلی خرچ کر دیا. آپ جواب اس پہ دیتے. اعتراضات یہ کیے گئے کہ میں کیوں پیٹرول پہ پیسہ خرچوں، میں کیوں جھوٹے اسٹیٹس پہ پیسہ خرچوں، میں کیوں پارلیمنٹ میں کرائے پہ لے کے ان سے پیسہ دے کے تقریر کرنے کا بہانہ ڈھونڈوں. تو محترم طاہر امجد صاحب ان باتوں کو ڈینائل پیش کرتے نا، ہمت کرتے یہ کہنے کی یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، یہ غلط ہیں. آپ نے وہ تو کوئی ہاں یا نہ کی نہیں. بہت احمدی مربی کی طرح اچھا سا موڑ لے کے ادھر کا ادھر کا، بنیا ہے جی، یوں ہے جی، وہ ہے جی. ہاں الحمدللہ ہوں، بنیا ہوں، اپنا پیسہ ویسٹ نہیں کرتا ہوں. تو اس پہ آپ دلائل دیتے نا. آپ یہ بتائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا پیسہ اسٹیٹس پہ خرچ نہیں ہوتا، کالے کپڑوں پہ خرچ نہیں ہوتا، شو آف پہ خرچ نہیں ہوتا، کائے پہ خرچ ہوتا ہے. وہ تو آپ بتانے قابل ہے نہیں. میں آڈیو لمبی کرتا ہی نہیں ہوں. اگر کبھی جواب دینے کے قابل ہو سکے ریگارڈنگ اب کون پیپ زدہ ہے کون نہیں ہے. رہی بات اس کی سبب دیکھ رکھا ہے ہم نے
آپ جن لوگوں کو اپنا نبی کہتے ہیں مرزا صاحب، ان کی پیش گوئیوں تو پوری ہوئی نہیں. کبھی کہتے تھے جی محمدی بیگم کے وطن سے مسلح موعود ہوگا، کبھی 2007 ایک سال پہلے تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں وہ مسلح موعود آئے گا. ارے بھائی ایک سال پہلے تک آپ پیش گوئیاں کر رہے ہو، اور جب آپ پیش گوئیاں کر رہے ہو اس کے بعد بچہ کوئی ہوا نہیں تو مسلح موعود آپ نے کسے بنا دیا؟ یہ صرف ایک ایگزامپل دیا ہے میں نے، ون ایگزامپل اونلی. تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا پھر مذہب اسلام پہ بات کر لیں. بہرحال آپ لوگوں کے بات کرنا تو ایسا ہے جیسے کہ ابھی تک گھروال. شکریہ، جزاک اللہ. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح باتیں جج کرنے کے لیے اور سب چیزیں صحیح دکھانے کے لیے یہ بہت ہے، سفیشینٹ ہے کہ ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ جو کہ غیر جانبدار اور بہت ہی نیوٹرل طریقے سے چلنے والے لوگ ہیں، تمام مینجمنٹ، ان کی 1 منٹ کی آڈیو پہ جو جوابات دیے گئے وہ لگ بھگ 15-16 منٹ کی آڈیوز میں ہیں، اور جواب کا ایک دن کا بھی شامل ہے. حال نہیں، یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، طاہر امجد صاحب جیسے فیملی فالوورز کا، ہماری رائل فیملی کے. ارے بھائی سوال یہ ہے کہ اس آدمی کی تعریف کی گئی جس نے $30 ملین ایک. محترم طاہر امجد صاحب ماشاءاللہ انڈاؤٹیڈلی آپ ایک بہت ہی علمی ممبر ہیں، اور میں جب بھی آپ سے بات چیت کرتا ہوں تو علمی نقطۂ نظر ہی ہوتا ہے. میرا مین مقصد یہ پوائنٹس اٹھانے کا تھا کہ ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، فار ایگزامپل کینیڈا، امریکہ، یہ ہماری ایک جانکاری تھی. ایک سوال تھا آپ سے، تو وہاں پہ اگر پارلیمنٹ میں کہیں خطاب کرتے ہیں تو وہ بھی رینٹڈ ہوتا ہے، وہاں پہ جو اسٹیٹس ان کو دیا جاتا ہے وہ رینٹڈ ہوتا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ بہرحال فضول خرچات کی ضرورت کیا ہے. بالکل انڈاؤٹیڈلی بنیا امیر فیصل ہے تو ہے، اسے فخر ہے اپنے بنیا ہونے پر. رہی بات اس کی بنیا تو کسی کو ایک سکہ پیسہ ایک پیسے کا دمڑی میں دیتے یا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے، 1 پیسہ دھیلا نہیں دیتے، تو ہم تو کیوں دیں گے. بٹ یہ کہ اس کی ویلڈ وجہ بتائی جائے کہ صرف اس کو امپریس کرنے کو اپنے فالوورز کو، یا پھر انہیں بتایا جائے وائٹ پیپر جاری کر کے کہ بھائی اتنا آپ اسٹیٹس پہ خرچ کرتے ہیں، کالے شرٹ اور کالے پینٹ والوں پہ کرتے ہیں اور یہ آپ ہی لوگوں کے خرچ سے کرتے ہیں. تو انہیں پتا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ جو رینٹڈ دکھایا جا رہا ہے اسٹیٹس وہ اصل نہیں ہے بلکہ رینٹڈ ہے. یہ مقصد تھا. اب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو طاہر امجد صاحب ناراض تو نہ ہوا کریں. آپ سے تو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے میرے محترم. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر سنجیدہ ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جب ایک بات چلی ہے، یہاں پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب طارق چوہان صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لو، تبادلہ خیال کر لو، تو سنجیدہ جواب دیا گیا ہے کہ میں طارق چوہان صاحب کو کاذب مانتا ہوں، جانتا ہوں اور اس کے واضح ثبوت رکھتا ہوں. اور جس معاملے میں کہہ رہا ہوں عبدالغفار جمبا صاحب، قدیر صاحب اور ان کی مجلس شورا تک وہ معاملہ ہے، لہذا اس کی امپورٹنس تھی تو وہ معاملہ وہاں تک گیا نا. آئیں بات کر لیں، جمبا صاحب بھی آ جائیں، قدیر صاحب بھی آ جائیں، طارق صاحب بھی آ جائیں. اور طارق صاحب کو میں اگر کاذب ثابت نہ کر دوں واضح طور پر، انڈینائبل ویریفائبل فیکٹس پر مبنی، تو میں خود کاذب، اور میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جب اتنا واضح اور 2 ٹوک موضوع ہے، اس کو چھوڑ کر ایسے موضوع چنا جس میں یہ تماش بینوں کو چیزہ لینے کی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ سواد لیتے رہے، یہ ہوتی ہے غیر سنجیدگی، یہ ہوتا ہے تماش بینی. لائیں ان کو، غفار جمبا صاحب کو، طارق چوہان صاحب کو، قدیر بھائی کو، بات کر لیں، مہذب اور با اخلاق گفتگو کر لیتے ہیں دلائل کے ساتھ. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کاذب ہیں. غفار جمبا صاحب جانتے ہیں کہ وہ کاذب ہیں، طارق چوہان جانتے ہیں کہ وہ کاذب ہیں، قدیر بھائی جانتے ہیں کہ طارق چوہان کاذب ہیں. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قدیر بھائی کے ہیں جو ان کے ہم وطن، ہم زلف، ہم مسلک، سابق وزیر سویڈن ہے.
کہ طارق چوہان صاحب ایک پیپ زدہ پھوڑا ہے جو 80 کروڑوں کی سزا کا مستحق. یہ اسی قسم کی طرف اشارہ ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. ثابت کرتے ہیں لیکن نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے کہ یہ مدعا ہے کہ ہاں نہ مدعا کی طرف سنا رہے ہیں وہ قصے ادھر ادھر کے. مجھے کہ بیٹی ہو گئی ان کے اپنے سگی. محترم طاہر امجد صاحب، بنا غصے کے بات سنیں آپ کے تمام سوالوں کا. آپ نے یہ کہا کہ جمبا صاحب نے کچھ پیش گوئیاں ایسی کی ہیں جس میں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اور آپ نے کاذب تک کے ورڈز یوز کیے. ایک تو آپ اس کا دلیل بناتے ہیں کہ انہوں نے کسی بچے کی پیدائش کی تھی، پیش گوئی کی تھی اور بچی ہوئی، یا جو بھی کچھ ہوا تھا، مطلب جو انہوں نے کہا تھا اس سے اپوزٹ ہوا. میرے محترم المقام علی جناب طاہر امجد صاحب، یہ جو عبد الغفار جنبا صاحب محترم ہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ان فرنٹ آف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئیاں غلط ہوئی ہیں. وہ خود کہتے رہے میرا بیٹا ہوگا تو بھی ان کے بیٹی ہو گئی، ان کے اپنے سگی اولاد کے ریگارڈنگ. تو محترم مرزا صاحب کی پیش گوئیاں جب غلط ہو سکتی ہیں، مرزا صاحب نے پیش گوئی کی میرا نکاح آسمان پہ محمدی بیگم سے ہو گیا ہے تو وہ بھی نیچے نہیں ہوا. مرزا صاحب نے پیش گوئی کی کہ مسلح موت ہوں گے، وہ ایک بار یہ تک کہہ دیا کہ محمدی بیگم کے بطن سے ہوں گے، اور جو بطن وہ تھا وہ تو ان کے نکاح میں بھی نہیں آیا. تو محترم یہ ہمارے حساب سے یہ پیش گوئیاں ایسی ایسی کرنا وہ والا کام ہے، لگ گیا تیر نہیں تو تکا، اور کچھ نہیں ہوتا. ان کے بیس پہ اگر آپ کاذب ثابت کرنے چلیں گے تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں بچے گا پھر آپ پیروی کس کی کریں گے. تو ٹاپکس وہ لیں جو کہ عام حالات میں ہوں. چلیے آپ وہ ٹاپک لے لیجئے کہ 1907 تک 1907 تک مرزا صاحب نے پیش گوئی کی مسلح بہو دھانے کی، اور اس کے بعد وہ 1908 میں خود ہی انتقال فرما گئے. تو کہاں سے وہ بچہ آ گیا، کہاں سے مسلح موت صاحب آ گئے، وہ آپ ثابت کر دیجئے کہ وہ کسے بننا تھا، یا ان میں سے کوئی بنا یا نہیں بنا. اور اگر وہ آ چکا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو 1907 تک وہ پیش گوئی کاہے کی کر رہے تھے. تو ابھی تک اگروال سے ناراض نہ ہو میرے محترم، سوال و جواب کریں، ہیلتھی ڈسکشنز کریں، یہی بیسٹ وے ہے. شکریہ، جزاک اللہ، جے شری رام.